आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे महातुब हूँ। साहिब आज़ाद कश्मीर के अंदर मुज़ाकरात एक्शन कमेटी कमर रज़ा फील्ड मार्शल का मामला जो है वो एक पूरा गोरखधंधा बन गया है। इसको आज सुलझाने की कोशिश करूँगा और जिन नुकात के ऊपर मैंने बात करनी है उसमें कमर रज़ा साहब ने इनकार क्यों किया, तरदीद क्यों की, उमर नज़ीर कश्मीरी साहब से क्या गलती हुई, राज किसने बता दिया, कितना बताना था। ये मुज़ाकरात का पहला मरहला तो कामयाब हो चुका। 21 जुलाई तक इंतज़ार करना है और उसके बाद लॉन्ग मार्च करना है, जिसके ख़तरात जो है फिर से मुंडला रहे हैं। तो आज की इस व्लॉग में इन तमाम पहलुओं के ऊपर खबर भी देंगे और तबसरा भी करेंगे। सस्ती फ्लाइट से टिकट बुक करें निहायत कम कीमत पे। पीआईए और दीगर एयरलाइन के ऑफर्स का फायदा उठाएं। यूके और यूरोप से पाकिस्तान, इंडिया या मिडिल ईस्ट के लिए निहायत सस्ती टिकट। प्रोमो कोड यूज करें और हासिल करें 10% ऑफ। सबसे पहले देखिए साहिबो, इस सारे अमल के अंदर कि जो कमर रज़ा साहब हैं उन्होंने जो वजाहती बयान जारी किया, मैं इसको तरतीद कहूँ या कोई भी आप नाम दे लें, इसको सुनिए और फिर उसके बाद हम कुछ ख़बरों के ऊपर और इसके ऊपर अपना एक तज्ज़िया पेश करेंगे, जिससे कोशिश करेंगे कि ये जो गोरखधंधा बन गया मामला इसको सुलझाया जाए और इसमें एक बंदे का नाम लेने के बाद की सूरत हाल क्यों पैदा हुई और क्यों जो है वो इसको ऑन नहीं कर रहे, आप सामने भी नहीं आ रहे और छुप भी नहीं रहे, इकरार भी नहीं कर रहे और इनकार भी नहीं कर रहे। अब चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन सैयद कमर रज़ा का अपने मुतल्लक जॉइंट एक्शन कमेटी की जो प्रेस रिलीज़ थी सोशल मीडिया पर, उसके ऊपर एक वजाहती बयान दिया है। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, चूँकि हम मुख्तलिफ़ लोगों के बयानात प्रेस रिलीज़ जारी जो होते हैं उनको पढ़ते हैं, ये कमर रज़ा साहब ने प्रेस रिलीज़ खुद नहीं लिखी या उनकी तरफ से भी अल्फाज नहीं है। मेरा एक नुक्ता है इसके ऊपर। कहते हैं कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की प्रेस रिलीज़ में हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, यानी कि गलत पेश किया गया, सैयद कमर रज़ा कह रहे हैं। फिर दूसरा कहते हैं कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से राब्ता तशद्दुद ख़त्म कराने और पुरअमन हल की नीयत से किया, सैयद कमर रज़ा कहते हैं मेरी कोशिश सिर्फ अमन के लिए थी, उसे क्यास आराइयों की नज़र किया जा रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के खदशात दूर करना मेरी अवलीन तरजीह है। सैयद कमर रज़ा के मुताबिक उनकी प्रेस रिलीज़ में वो कहते हैं कि अक्सर अफराद ने मेरी तजवीज़ पर दानशमंदाना रद्द-ए-अमल दिया। चंद अनासर सस्ती शोहरत के लिए इस इक़दाम को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपने इदारे और अपने लोगों की नुमाइंदगी की है। मेरा मैंडेट इस मट्टी और इसके बासियों से मोहब्बत है। कोई भी चीज़ मुझे अपने मकसद के असूल से नहीं रोक सकती। चलें, ये थोड़ा सा इजाफी जुमला लगता है, क्यों भाई कोई रोकेगा, आप अच्छी नीयत से कर रहे हैं ना चीज़ें। चेयरमैन ओवरसीज़ फाउंडेशन, ये एक्चुअली समुंदर पार पाकिस्तानी जो है ना ओवरसीज़, उसमें कश्मीरी भी आते हैं। ओपीएफ का चेयरमैन उनका असल में नुमाइंदा होता है। अब आते हैं सारी चीज़ों के ऊपर कि ये हालात और वाक़यात कैसे और क्यों हुए, इसमें ख़बर क्या है और इसमें तज्ज़िया क्या है। साहिबो, कमर रज़ा ने एक तरीके से इसके अंदर तरदीद कर दी है, इल्ज़ाम आयद किया है तरदीद में कि उमर नज़ीर कश्मीरी यानी कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने उनके साथ जो बात की थी या इनकी जो उनके साथ बात हुई थी, उनके अल्फाज को तोड़ मरोड़ के पेश किया। तरदीद हो गई ना। अच्छा, ये नहीं कह रहे कि उसमें वो ऐसा कौन सा लफ्ज़ और जुमले थे जिसको तोड़ मरोड़ के बयान किया। अगर वो ये कह देते कि जो उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने कहा कि कमर रज़ा साहब आए, ये तो दुरुस्त हो गया, मुज़ाकरात हुए, ये भी दुरुस्त हो गया, कामयाबी क्या हुई मैं बयान करता हूँ। लेकिन ये नहीं कहा कि मैंने बतौर कमर रज़ा चेयरमैन ओवरसीज़ फाउंडेशन ऐसा नहीं कहा कि मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तरफ से मैंडेट लेके उनके नुमाइंदे के तौर के ऊपर आया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस बात की तरदीद करता हूं जो उमर नज़ीर कश्मीरी ने कहा कि उन्हें फील्ड मार्शल साहब ने भेजा था। वो कहते हैं कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। अब उसमें से 8-9 लाइनें हैं एलामिये में, उमर नज़ीर कश्मीरी साहब का खिताब है, तो कमर रज़ा साहब बयान करें ना कि कौन सी बात, लफ्ज़ और जुमले तोड़ मरोड़ के बयान किए गए। क्या वो ये बात है कि उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने कहा कि कमर रज़ा साहब फील्ड मार्शल हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब की तरफ से आए थे?
اب یہ جو تردید ہے اور پھر جو جملہ ہے جس کی تردید کرنا چاہ رہے ہیں وہ بات انہوں نے مینشن نہیں کی. میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بات کیا ہے. عمر نذیر کشمیری صاحب سے یہاں پہ غلطی ہوئی اور تھوڑی غلطی قمر رضا صاحب سے بھی ہوئی. اس سے پہلے یہ سن لیجئے کہ یہ جو راز تھا یہ کس نے بیان کر دیا. اور کیا آپ یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ جو قمر رضا اوورسیز فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں انہیں کوئی فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کیا جی او سی مری یا کوئی بریگیڈیئر بھی مینڈیٹ نہ دے, ان کی مرضی کے مطابق نہ جائے اور پھر وہ جا کے عمر نذیر کشمیری جیسے ذمہ دار آدمی کو یہ کہیں کہ میں ان کی طرف سے مینڈیٹ لے کے ان کے نمائندے کے طور پہ آیا ہوں اور آپ سے مذاکرات کروں لہٰذا آپ یہ بات مان جائیں. انہوں نے مان بھی لی. تو اگر وہ نہ کہیں اور ایسا نہ ہو تو وہ تو بیان بھی نہیں کر سکتے, چمڑی نہ اتار کے رکھ دیں, یعنی کہ سانس خوش کر دیں ان کا. تو کچھ تھا تو انہوں نے یہ بات بیان کی نا. اب غلطی یہاں پہ عمر نذیر کشمیری صاحب سے اور قمر رضا سے یہ ہوئی کہ جو باتیں کمرے میں بیٹھ کے ہوئی تھیں کہ ہمیں کس نے بھیجا ہے وہ کمرے میں رہنی چاہیے تھی, جبکہ قمر رضا صاحب نے عمر نذیر کشمیری صاحب کو منع نہیں کیا کہ نام نہیں لینا. اور عمر نذیر کشمیری صاحب نے بھی جو باتیں کمرے میں ہوئی وہ بیان کرتے کرتے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں قمر رضا صاحب نے بتایا کہ ہم فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کی طرف سے بطور نمائندہ مینڈیٹ لے کے آئے. یہ بات ہوئی ہے لیکن اس بات کو پبلکلی کہنا نہیں چاہیے تھا. اب آپ سوال پوچھیں گے وہ کیوں؟ دیکھیے بائی لا آئینی طور کے اوپر تو فیلڈ مارشل صاحب کے پاس تو یہ مینڈیٹ نہیں ہے نا کہ وہ یہ کام کرتے پھریں. ان کا کام تو بارڈر کے اوپر اور باقی چیزیں ہیں. وہ تو ایک 22 گریڈ کے افیسر ہیں. ایک پولیٹیشین کا گریڈ میرے خیال سے 25واں ہوتا ہے, یہ سب سے بڑا. تو یہ بات بیان نہیں کرنی تھی لیکن یہ بات ایسے تھی. اب اگر یہ تردید ہی کرنی ہے تو قمر رضا صاحب کرتے نا اس بات کی تردید واضح طور کے اوپر, وہ بھی نہیں کی. اگر تردید ہی کروانی ہے تو جی ایچ کیو کے اندر سے جو آئی ایس پی آر کے پورے ملازمین ہیں, لوگ ہیں, آئے نہ کریں نہ ایک ٹویٹ کر دیں ہم نے ایسے نہیں کیا. نہیں آیا ان کی طرف سے بھی, وہ باقی لوگوں کو ضرور کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کیجئے, ایسے کیجئے. سما ٹی وی ہے, باقی میڈیا ہے, اب سہار عالم ہے, دیگر لوگ ہیں, ان سے تو وہ کروائے جا رہے ہیں. تو نہ اقرار ہو رہا ہے نہ انکار ہو رہا ہے. اگر اقرار اور انکار جو کرنا ہے وہ آپ کا اپنا ادارہ ہے آئی ایس پی آر, اس سے کروا دینا کہ قمر رضا صاحب جو ہیں وہ غلط بیان نہیں کیا انہوں نے اور ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے ساتھ. اب وہ ایسا کیوں نہیں کریں گے؟ چونکہ ابھی تک کے لیے تو فائدہ ہوا ان کو کہ لاکھوں کا مجمع نہیں نکلا, فساد نہیں ہوا, امن ہو گیا. اب حاصل کیا ہوا, اس میں پازیٹیو چیز کیا ہے؟ راز عمر نذیر کشمیری صاحب نے بیان کیا وہ فیلڈ مارشل صاحب کا نام لے کے, اور اس میں باتیں طے نہیں ہو سکیں کہ کیا باہر جا کے بتانا ہے اور کیا کرنا ہے. بس جب وہ بات ختم ہوگی جی کہ ہم مان لیتے ہیں کہ 21 تک لانگ مارچ نہیں ہوگا, تو وہ اسی خوشی میں واپس چلے گئے. چونکہ یہ سارے لوگ میچور قسم کے لوگ نہیں تھے. ایک او پی ایف کے چیئرمین ٹھارے پولیٹیشین تو ہے نہیں ہے, دوسرے جو ہیں وہ بھی پولیٹیشین نہیں ہیں, عمر نذیر کشمیری صاحب. تو بات کا پتنگڑ بن گیا. اب دیکھیں مذاکرات کا پہلا مرحلہ کامیاب ہوا, یہ میں بھی مانتا ہوں, آپ بھی مانتے ہیں. یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے جو قمر رضا صاحب نے کی, میں اس کے اوپر داد دیتا ہوں. کامیابی کیا ہوئی؟ لانگ مارچ نہیں ہوا اس دن 15 کو, آج 16 ہے. لوگوں کی جانیں بچی, فورسز کی جانیں بچی, گولیاں چیزیں باقی آنسو گیس ضائع نہیں ہوئی. 21 تک پہلا مرحلہ کامیاب ہو گیا کہ ہم نے ابھی لانگ مارچ نہیں کرنا, مذاکرات کرنے, اور اب بھی وقت ہے. اور میں یہاں ایک اور بات منشن کر دوں, بلکہ یہ پہلے سلسلہ ختم کر لیتے ہیں کہ 21 تک مذاکرات چلیں گے, شروع ہو چکے, پہلا مرحلہ کامیاب ہو چکا چونکہ لانگ مارچ نہیں ہوا. اگر ایسا نہ ہوا اور کسی نے آن نہ کیا تو 22 تک تم ہے نا, زندہ رہیں گے نا, تو کر لیجئے گا لانگ مارچ. دوسرا رخ یہ ہے کہ کہیں یہ زیادہ لچک اگر ایکشن کمیٹی نے دکھا دیا تو شاید یہ جو طاقتور ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جن کے جو نمائندے بن کے آئے تھے, ان کو جا کے انہوں نے فیڈ بیک دیا ہوگا تو انہوں نے سوچا کہ اچھا وہ ہر بات مان رہے ہیں, اس مینس کہ اچھا وہ مشکل میں ہیں, تو لہٰذا جاؤ ان کو کہہ دو ہم ایسا نہیں کرتے. بھائی ڈونلڈ ٹرمپ جو تھا اس نے کتنی بار ایران کو کہا جنگ بند کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. صبح کچھ اور کہتا تھا, مذاکرات ہو رہے ہوتے تھے کچھ اور کہتا تھا. تو یہ بھی وہی حشر ہے. اینڈ آف دی ڈے فائدہ کیا ہوا کہ پہلے مرحلے میں جو مذاکرات کی کامیابی ہوئی وہ لانگ مارچ نہیں ہوا. اب نہیں ہوا تو بعد میں ہو جائے گا, دیٹس فائن. اس کے ساتھ دیکھیے کہ اگر 21 جولائی تک لانگ مارچ نہیں ہوتا اور اس کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں, اور پھر جو میرے سورسز ہیں مختلف ہوتے ہیں نا, ایک صحافی جو ہے وہ کھوجی بن کے ہر جگہ سے چیزوں کو چیک کرتا ہے. ہم اپنے سورس کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں.
اب اس میں بے شمار چیزیں ایسی بھی سوچنے والی ہیں جو میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یہ ضرور بتا دوں کہ ایک سورس، بڑا مضبوط سورس، یہ کہتا ہے کہ جو مرضی حالات ہیں، کوئی مانے نہ مانے، مذاکرات تو کامیاب ہوئے نا، وہ یہ دعوے سے کہتے ہیں کہ کوئی فیلڈ مارشل نے مینڈیٹ دیا تھا نہیں دیا تھا، بات یہ نہیں ہے۔ قمر رضا گئے تھے، پہلی کامیابی ہوئی، دوبارہ بھی جائیں گے اور یہ مذاکرات ہو جائیں گی اور لوگوں کی جانیں بچیں گی اور جائز باتیں مانی جائیں گی اور یہ عمل ہو جائے گا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں ایک سورس۔ فرض کریں یہ سارا کچھ نہیں ہوتا، کوئی کسی سے دھوکہ کر بیٹھتا ہے، تو ایسے بیٹھے ہوئے لوگوں سے دھوکہ کریں گے جن کو 38 دن ہو گئے تو وہ 21 تک اور بیٹھ لیں گے۔ تو لانگ مارچ کے خطرات تو پھر بھی منڈلا رہے ہیں۔ 22 کو لانگ مارچ ہو جائے گا، 23 کو ہو جائے گا، 27 کو تو الیکشن ہے۔ اب اس میں خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوئیں، 5 دن کے بعد الیکشن ہے اور 5 دن پہلے اگر لانگ مارچ ہوا تو الیکشن ڈیلے ہو جائے گا، غیر آئینی کام ہو جائے گا۔ الیکشن اگر ڈیلے ہو جاتا ہے تو غیر آئینی کام ہونے کے باعث پھر کیا ہوگا؟ آزاد کشمیر میں ایمرجنسی لگانی پڑے گی، آرٹیکل 56۔ اس کے تحت کیا ہوگا؟ کوئی ایڈمنسٹریٹر بن سکتا ہے، الیکشن کمشنر صاحب یا موجودہ وزیر اعظم کیری کر سکتے ہیں، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی گورنر کے اختیارات لے سکتا ہے، تو نقصان ہوگا نا ریاست کا۔ بھائی الیکشن وقت کے اوپر ہونے چاہیے نا۔ تو پہلی بات ہے یہ 15 سے 21 تک نہیں جانا چاہیے تھا، 15 سے 18 کافی تھے بات چیت کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں نا بیچ میں نئی کہانیاں آ گئیں، تو میں نے اس کے اندر آپ کے لیے خبر بھی رکھی ہے، اپنا تجزیہ بھی پیش کیا کہ یہ سارا گورکھ دھندا کیا بنا ہوا ہے۔ تو اگر تردیدی بیان، میں اس کو تردیدی بیان نہیں سمجھتا ہوں اور وضاحت بھی مان لیتا ہوں، اس میں اگر یہ جملہ لکھا ہوتا قمر رضا صاحب نے کہ ہاں میں نے عمر نذیر کشمیری کو یہ بات نہیں کہی کہ مجھے فیلڈ مارشل آرمی چیف حافظ عاصم منیر صاحب نے جو ہے اپنا مینڈیٹ دے کے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، اور یہ بات میں نے نہیں بتائی عمر نذیر کشمیری کو، یہ جھوٹ ہے، میں اس کی تردید کرتا ہوں، پھر تو بات ٹھیک تھی۔ اب یہ جو توڑ مروڑ کا لفظ استعمال کیا، اس میں سے کون سا ایک لفظ اور کون سا ایک جملہ جو ہے وہ عمر نذیر کشمیری صاحب نے کہا جس کو آپ کہہ رہے ہیں توڑ مروڑ کے بیان کیا گیا؟ حساب کی جنگ ہے، آزمائش ہے، انتظار ہے، حالات ہیں، واقعات ہیں، ان کو سارے دیکھ رہے ہیں۔ کون اصحاب کی جنگ میں جیتے گا، کون قربانی دے گا، کون کیا کرے گا، میں بھی ادھر ہوں، آپ بھی ادھر ہیں، لیکن پہلا مرحلہ کامیاب ہوا، جو ہوا سو ہوا۔ یہ بلی بھی تھیلے سے باہر آ جائے گی کہ کون کس سے مخلص ہے اور کون کیا کروا رہا ہے۔ تو اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، تو پھر انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔